میرے محترم بھائیوں، آج ہر شخص یہ بات کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت بے چین ہے، میری طبیعت میں بے سکونی ہے، بے قراری ہے، میری طبیعت کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ایک ایسا ہی ملتا جلتا لفظ وہ ہے دل۔ ہم اکثر کہتے ہیں میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے، میرا دل اس وقت بے چین ہے، میرا دل بے قرار ہے، میرا دل بے سکون ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے یہ طبیعت کس پارٹ آف باڈی کا نام ہے، اور اس کے لیے ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 حدیثوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صحت ایک ایسی نعمت ہے جس کی انسان قدر نہیں کرتے۔ تیسری حدیث جس میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ میرے محترم بھائیوں، طبیعت کیا ہے؟ طبیعت کس پارٹ آف باڈی کا نام ہے؟ ہمارے جسم میں ایسی کون سی چیز ہے جس کا نام طبیعت ہے اور جو آج ہر شخص کی خراب ہے؟ اس کو ان 3 حدیثوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امام ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر لکھتے ہیں، جب روح آسمان سے آتی ہے، جب روح علیین سے آتی ہے تو یہ نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے، اس نے زندگی میں کبھی نافرمانی، گناہ اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوا، اور جب انسان کے بدن میں یہ روح آتی ہے اور انسان ایسا کام کرتا ہے جو گناہ ہے، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ 1 داغ لگتا ہے، جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ گناہ اور یہ جو داغ یہ کہاں پہ لگا؟ دل پہ لگا۔ کون سے دل پہ لگا؟ کیا یہ والا دل جس کے 4 چیمبر ہیں، جس کے سکڑنے پہ ایوٹا کے ذریعے سے خون ساری باڈی میں جاتا ہے اور جس کے پھیلنے سے وینا کیوا کے ذریعے سے سارا خون اس کے دل کی طرف اور اس کے پھیپھڑوں کی طرف واپس آتا ہے؟ یا وہ دل جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، الا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کا جو اطمینان ہے، تمہارے دلوں کا جو چین ہے، تمہارے دلوں کا جو قرار ہے وہ ہماری یاد میں ہے۔ اس دل کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ دل کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، امام ابن قیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ جو روح ہے یہ اس دل کی دھک دھک کا نام ہے،
یہ جو دل پھڑ پھڑا رہا ہے، یہ جو ہارٹ بیٹ ہے، یہ جو پلز ہے، یہ جو نبض ہے، یہ جو پیلپیٹیشن ہے، میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہماری ہارٹ بیٹ ہے یہ اصل میں روح ہے. اور جب روح جسم سے نکلتی ہے تو صرف ایک چیز ہمارے جسم سے جدا ہوتی ہے، اور وہ ہے ہماری نبض، ہماری پلز. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ECG جس کو الیکٹرو کارڈیوگرافی کہتے ہیں، جب کسی کی روح نکلتی ہے تو پہلے وہ ECG چل رہی ہوتی ہے، اپ ڈاؤنز اپ ڈاؤنز اپ ڈاؤنز، اور جیسے روح نکلتی ہے، جیسے روح نکلتی ہے میرے محترم بھائیوں وہ فلیٹ ہو جاتی ہے. یہ جو دل کی دھڑکن ہے، یہ جو دل کی دھک دھک ہے، یہ روح ہے، یہ روح ہے، یہ روح ہے. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کس پہ داغ لگا؟ روح پہ لگا. اور جب روح پہ داغ لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روح جان جاتی ہے. روح کو پتہ ہے، روح کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جو داغ لگ گیا اس کی وجہ سے میں واپس علیین کی طرف نہیں جا سکوں گی، بلکہ مجھے اس داغ کی وجہ سے سجین میں جانا پڑے گا. اب یہ جو داغ ہے یہ اس روح کو بے چین کرتا ہے، بے قرار کرتا ہے، بے سکون کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ روح جان گئی کہ اس انسان نے جو عمل کیا ہے اس کا یہ عمل جب تک اس کے ساتھ ہے تو یہ داغ میرے سے اترنا نہیں، اور اس داغ کی وجہ سے، اس کی پاداش کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے میں واپس اپنے اصل مقام علیین کی طرف جا سکتی نہیں، بلکہ مجھے اس داغوں کی وجہ سے سجین میں جانا پڑے گا. روح بے چین ہوئی، روح بے قرار ہوئی، روح مضطرب ہوئی. اور میرے محترم بھائیوں، روح کی بے چینی، روح کی بے قراری ہماری طبیعت کی خرابی کا سبب ہے، ہماری طبیعت کی خرابی کا سبب ہے. اور یہی بات، یہ جو اکثر ہم کہتے ہیں میرے دل کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، دل کو پتہ چل گیا کہ اس انسان نے جو کام کیا ہے، یہ جو عمل کیا ہے، اگر یہ ایسے ہی رہا تو میں اللہ کے ہاں واپس جنت میں جا سکتا نہیں، بلکہ مجھے اس عمل کی وجہ سے جہنم میں لے جایا جائے گا. اور سجین کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، اور تمہیں کیا خبر یہ سجین کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ہماری روح کے اوپر داغ لگا، اس داغ کی وجہ سے ہماری طبیعت خراب ہوئی. ہم نے کیا کیا؟ جیسے ہی طبیعت خراب ہوئی ہم بھاگے ڈاکٹر کی طرف، کیونکہ ہم نے کبھی جانا ہی نہیں طبیعت کس چیز کا نام ہے، گناہ کس چیز کا نام ہے، علیین کس چیز کا نام ہے، سجین کس چیز کا نام ہے، ہمیں خبر ہی نہیں. ہم گئے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر بیچارے کو خود نہیں پتا کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہوئی. اب اس کے پاس جو علم تھا، جو اس کا سورس آف انفارمیشن تھا، جو اس نے پڑھا تھا، جو اس نے جانا تھا، جو اس نے ساری زندگی اسٹڈی کی تھی، اس نے اس کے اکارڈنگ اس کو چیک کیا اور اس کو بتایا آپ کا تو بلڈ پریشر بڑھ گیا، آپ کا تو کولیسٹرول بڑھ گیا، آپ کا تو جگر کا مسئلہ بن گیا، آپ کے تو دل کا مسئلہ بن گیا، آپ کے تو گردوں کا مسئلہ بن گیا، آپ کے تو شوگر کا مسئلہ بن گیا. میرے محترم بھائیوں، سچ بتاؤ، جس کو 20 سال پہلے بلڈ پریشر کا مسئلہ بنا اور وہ دوائی کھا رہا ہے، کیا 20 سال بعد اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا؟ جس کو 15 سال پہلے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری طبیعت اس لیے خراب ہے، تمہاری شوگر بڑھ گئی، بتاؤ 15 سال سے اس نے شوگر کی دوائی کھائی، کیا اس کی شوگر ٹھیک ہو گئی؟ جس کے دل کا مسئلہ بنا تھا،
کیا اس کے دل کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ میرے محترم بھائیو، اصل خرابی کہاں تھی؟ اصل خرابی تو وہ داغ تھا، وہ گناہ تھا، اور اس کا حل کیا تھا؟ جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حل یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں فرمایا ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، ذرا کبھی سوچئے گا، 24 گھنٹے ہیں دن اور رات میں، اگر کوئی شخص ہر گھنٹے توبہ کرے تو کتنی بار توبہ کرے گا؟ 24 بار۔ اور اگر آدھے گھنٹے بعد توبہ کرے گا تو 48 بار۔ اب سوچو، جب 100 بار توبہ کرنی ہے تو کتنی دیر کے بعد توبہ ہوگی؟ 15 منٹ کرو گے تو 48 میں 24 اور جمع کر دو، وہ تو بنیں گے 72 بار۔ 15 منٹ بعد توبہ کی تو کتنے پورے دن میں کتنی بار توبہ ہوگی؟ 72 بار۔ اور ہر 7 منٹ کے بعد توبہ تو پھر ہوگی میرے محترم بھائیوں کتنی بار؟ 96 بار۔ اب سوچو کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر 7 منٹ کے بعد کیا کرتے تھے؟ توبہ کرتے تھے۔ اور کیوں کی؟ اس کو سمجھنا ہے، توبہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، وہ جو داغ لگا تھا نا روح کے اوپر، اس کو دھونے کا نام توبہ ہے۔ روح کے اوپر لگے ہوئے گناہ کو دھونے کا نام توبہ ہے۔ ہم نے دھونا کس کو تھا؟ اس داغ کو۔ میرے محترم بھائیوں، توبہ اصل میں روح کا غسل ہے۔ توبہ کس کا غسل ہے؟ ہم نے توبہ کرنی تھی، وہ داغ دھل جانا تھا۔ اور توبہ کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرنا، اے اللہ میں نے ایک ایسا عمل کر دیا جو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، اب جو عمل میں نے کر لیا، دوسری بات اللہ میں اس پہ شرمندہ ہوں، مجھے اس پہ پشیمانی ہے، مجھے اس پہ ندامت ہے، مجھے اس پہ افسوس ہے، مجھے اس پہ شرمندگی ہے، ریگریٹ ہے۔ اور تیسری بات، اپنی آنکھ سے آنسو نکالتے، اے اللہ میں نے ایسا کام کر لیا جو مجھے نہیں کرنا تھا، مجھے اس پہ شرمندگی بھی ہے، افسوس بھی ہے، ندامت بھی ہے، حسرت بھی ہے، اور اپنی آنکھ سے آنسو نکالتے۔ اور پھر چوتھی بات، اللہ سے پکا کمٹمنٹ کرتے، اللہ دوبارہ اس کو میں کرنے والا نہیں ہوں۔ پانچویں بات، اللہ میں نے وہ کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کا نام تھا توبۃ النصوح، اور یہ ہم نے کرنی تھی۔ داغ نے کیا ہونا تھا؟ دھل جانا تھا، اور طبیعت ٹھیک ہو جانی تھی۔ آج جتنے لوگوں کی طبیعت خراب ہے اس کو کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوائیاں کھا رہے ہیں۔ اور سچ بتاؤ، جو دوائیاں کھا رہے ہو کیا طبیعت ٹھیک ہو گئی؟ ساری ساری رات لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں نیند آتی؟ کیونکہ روح کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ ابھی سو گیا نا تو جہنم میں ساری زندگی سوئے گا۔ اب اس کی روح اس کو جگا رہی ہے کہ اٹھ کے توبہ کر لے۔ اس کو سمجھنا ہے، میری کوئی بات میری اپنی نہیں ہے، میں ہر بات پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بیان کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو جا کے کیا کہا کرتے تھے؟ لا باسا طہور انشاء اللہ۔ مطلب کیا اس کا؟ کہ اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج، اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو آئی ہے تمہیں پاک کرنے، یہ تو آئی ہے تمہیں پاک کرنے۔ یہ جو طبیعت خراب ہوئی اور میں بیمار ہوا، تو میں بیمار کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے
ایک ایسا عمل کر لیا تھا جس میں میری روح پہ کیا لگا تھا؟ داغ، اور جس سے میری روح بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی، بے سکون ہو گئی، اور میرا جو روٹین کا کام تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اب مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھ سے کھایا نہیں جا رہا، مجھ سے پیا نہیں جا رہا، میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میری طبیعت خراب ہے، میرا دل مان نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے۔ کیوں نہیں مان رہا؟ کیونکہ روح کو پتہ ہے اگر یہ اس داغ کو دھوئے گا نہیں تو اس کو جہنم میں ساری زندگی بے چین رہنا پڑے گا، بے قرار رہنا پڑے گا۔ روح اس کو جھنجھوڑتی ہے، روح اس کو جھنجھوڑتی ہے کہ کیا کر؟ توبہ کر۔ اور سچ بتاؤ، ہم توبہ کی طرف گئے یا ڈاکٹر کی طرف؟ اس کو حدیث سے سمجھو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف آتی آپ مصلی پہ جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ مصلی پہ جاتے تھے۔ ہمیں کہاں پہ جانا تھا؟ اور ہم کہاں گئے؟ ہم گئے ڈاکٹر کے پاس۔ میرے محترم بھائیوں، سچ بتاؤ، ڈاکٹر کے پاس جا کے ہم نے زندگی بھر اسی کا دامن پکڑ لیا۔ کوئی 10 سال سے بیمار ہے، کوئی 15 سال سے بیمار ہے، کوئی 20 سال سے بیمار ہے، کسی کے جوڑوں میں درد ہے، کسی کے گردوں میں درد ہے، کسی کے معدے میں پرابلم ہے۔ اور یہ بیماری نہیں تھی، اس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا باسا طہور انشاءاللہ، کہ اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں۔ اور اس کو ایک اور بات سے سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو بندہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، وہ صبح کو گیا، وہ صبح کو اس کی تیمارداری کے لیے گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ دعائے مغفرت۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے جا کے صرف اتنا کہا کہ بھائی لا باسا طہور انشاءاللہ، اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آئی ہے تمہیں پاک کرنے، اگر اللہ نے چاہا تو تو یہ کر، تو اللہ کے سامنے گزارش کر، تو اللہ کے سامنے سوال کر۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کا کہو، اس کے دعا کا کہو، کیونکہ وہ اللہ کے باغوں میں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہے، وہ چن رہا ہے، اس کو اللہ کھلا رہا ہے، اس کو اللہ پلا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو بیمار ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض کی کیا کر دی؟ تخفیف۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ نے اس کو کیا حکم دیا؟ کیسے پڑھ لو؟ بیٹھ کے پڑھ لو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے؟ لیٹ کے پڑھ لو۔ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے؟ اشاروں سے پڑھ لو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بیماری نہیں ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ اچھا، اگر اس کے پاس 10 لوگ گئے عیادت کے لیے تو کتنے لاکھ فرشتے اتریں گے؟ 7 لاکھ۔ اب سوچو، جس بندے کی وجہ سے 7 لاکھ فرشتے اتر کے اس 10 لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں تو اس ایک بندے کو کیا ملے گا؟ ان 10 بندوں کے برابر اس اکیلے کو اجر۔ میرے محترم بھائیوں، جو اصل بیماری تھی وہ تھی گناہ۔ چھڑانا کس کو تھا؟ صاف کس کو کرنا تھا؟ گناہ کو۔ اور ہم ساری زندگی کس کے پیچھے پڑے رہے؟ اس کو ایک اور حدیث سے سمجھو۔ قرآن کہتا ہے قسمیں کھا کھا کے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی، طور سینا پہاڑ کی قسم کھائی، اور اے نبی تیرے مقدس شہر کی قسم، اور لام اور کاف بھی قسم۔ ہم نے انسان کو سب سے بہترین پیدا کیا، احسن تقویم پہ پیدا کیا۔ اچھا سوچو، جو سب سے بہترین تقویم پہ پیدا ہوا، پیدا کرنے والا کون؟ احسن الخالقین۔ پیدا کرنے والا کون؟ احسن الخالقین۔ اور پیدا ہونے والا کون؟ احسن تقویم۔ اچھا، اس کا دل کیسے خراب ہو سکتا ہے؟
اس کا جگر کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ اس کا معدہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ اس کے گردے کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ اس کی ہڈیاں کیسے درد کر سکتی ہیں؟ اس کو سمجھنا ہے۔ پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور سب سے زیادہ ہمارا رب محبت کس سے کرتا ہے؟ جتنی مخلوقات ہیں اس میں سب سے زیادہ کس سے محبت کی؟ ہم سے محبت کی، انسانوں سے محبت کی۔ اور محبت کی دلیل کیا ہے؟ محبت کی دلیل یہ ہے ہم جو مرضی کریں ہمارا رب کہتا ہے بس توبہ کر دو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جو کیا ہے نا تم نے، چاہے آنکھوں سے کیا ہے، جو دیکھ لیا ہے، جو سن لیا ہے، جو بول دیا ہے، جو پکڑ لیا ہے، جہاں چلے گئے ہو، جو سوچ لیا ہے، جو چاہ لیا ہے، اور جو کر لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری پوری کی پوری امت گناہ گار ہے، میری پوری کی پوری امت گناہ گار ہے۔ بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ طبیعت خراب کیوں ہوئی تھی؟ گناہ کی وجہ سے۔ صاف کس کو کرنا تھا؟ گناہ کو، اور ہم نے کس کے پیچھے پڑ گئے؟ اس کو میرے محترم بھائیوں ایک اور انداز سے سمجھو۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہیں واپس مٹی میں لٹانا ہے، اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری اصل کیا ہے؟ مٹی۔ ہماری فطرت کیا ہے؟ مٹی۔ ہماری جبلت کیا ہے؟ مٹی۔ اور ساری کائنات میں جھگڑا کس کا ہے؟ جب آدم کو پیدا کیا گیا نا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کیا بولا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پیدا کیا مٹی سے اور مجھے پیدا کیا آگ سے۔ اب اس بات کی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی طبیعت خراب کیوں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری طبیعت تھی مٹی، اور اس نے واپس کہاں جانا تھا؟ مٹی میں، اور کل قیامت والے دن کہاں سے اٹھایا جانا تھا؟ مٹی سے۔ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھو، صرف 100 سال پیچھے جاؤ۔ جب گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، ہانڈیاں مٹی کی تھی، برتن مٹی کے تھے، گلیاں مٹی کی تھی، مکان مٹی کے تھے، ہر چیز مٹی کی تھی، ہر چیز کچی تھی۔ رشتے کیسے تھے؟ رشتے کیسے تھے؟ آنکھوں میں کیا تھی؟ شرم، حیا، مان، بھروسہ، یقین، توکل، اعتماد کتنا تھا؟ پورے گاؤں کی بیٹی کی عزت اس گاؤں کی ہوتی تھی کہ بندے اکیلے کی ہوتی تھی، کیا پورے خاندان کی ہوتی تھی، کیا پورے گاؤں کی ہوتی تھی؟ میرے محترم بھائیوں، وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ ہم سارے اپنی فطرت پہ تھے، ہم اپنے سارے اصل پہ تھے، اپنی جبلت پہ تھے۔ جب تک مٹی میں تھے کردار بلند تھا، دیواریں چھوٹی تھی، دروازے کھڑکیاں نہیں تھی، پردے نہیں تھے، کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا تھا؟ کوئی کسی کی عزت کو تانکتا تھا؟ کیوں نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ اس وقت ہم اپنی اصل پہ تھے، ہم اپنی فطرت پہ تھے، ہم اپنی جبلت پہ تھے۔ اور جیسے جیسے ہم نے مٹی کو چھوڑ دیا، جیسے جیسے ہم نے مٹی کو چھوڑ دیا، جیسے جیسے گھر پکا ہوتا گیا، اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ، جس کا گھر جتنا پکا ہوا اس کا اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ اتنا، برادری کے ساتھ رشتہ اتنا، آنکھوں میں حیا اتنی زیادہ ہوئی کہ کم ہوئی؟ یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے ہماری طبیعت خراب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے کس کو چھوڑ دیا؟ اپنی اصل کو۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھو میرے محترم بھائیوں، مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے، مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے۔ یہ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر، پلاسٹک، شیشہ، چینی، اس میں کھانا گلتا ہے، اس میں کھانا، اللہ اکبر۔ ہم نے ساری زندگی سنا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اچھا، کیا اطاعت صرف نماز میں کرنی ہے؟ صرف نماز میں کرنی ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے برتن کون سے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کن برتنوں میں کھانا کھایا؟ ان کے چولہے کون سے تھے؟ ان کی ہانڈیاں کون سی تھی؟ میرے محترم بھائیوں، مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے، اور یہ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے۔ اس کو ایک اور حدیث سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پکائے گا اور کھانا کھائے گا، وہ اپنے بدن میں جہنم کی آگ بھرے گا۔ وہ اپنے بدن میں جہنم کی آگ بھرے گا۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے سوچو، سونے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گولڈ۔ اور چاندی کو کیا کہتے ہیں؟ سلور۔ چاندی کو کیا کہتے ہیں؟ گھر میں برتن کون سے ہیں؟ گھر میں برتن کون سے ہیں؟ 80 سے 90% برتن سارے سلور کے ہیں۔ اور ہمارے دماغ میں پتہ ہے کیا خبر بھرا؟ ہم نے کہا چاندی تو اتنی مہنگی ہوتی ہے، یہ تو 100 روپے کی پتیلی آ رہی ہے، یہ تو 150 روپے کا جگ آ رہا ہے، وہ تو چاندی ہے۔ اچھا، ہر بندہ کہتا ہے برتن کون سے ہیں؟ سلور کے۔ سلور کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چاندی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو برتن ہیں، میں کوئی جذباتی ہو کے بات نہیں کر رہا، یہ وہی برتن ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں سٹین لیس سٹیل، اس میں بھی 60% سلور ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری طبیعت خراب کیوں ہوئی؟ ذرا سوچو، جب روح وہ کھانا کھا رہی ہوگی جو سلور میں پکا ہوگا، تو اس کی وہ جو روح ہے وہ خوش ہوگی کہ پریشان ہوگی؟ کیونکہ روح نے خوش کب ہونا تھا؟ جب اس کو اس کی اصل ملنی تھی۔ اور روح کی اصل کیا ہے؟ انسان 2 چیزوں سے وجود میں آیا ہے۔ 2 چیزیں انسان میں، ایک بدن ہے، اس بدن کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ اور دوسری روح ہے۔ روح ہے۔ میرے محترم بھائیوں، روح اس وقت بے چین ہو جاتی ہے جب آپ کھانا کس میں پکاتے ہو؟ سلور میں، سٹیل میں، نان سٹک میں، ٹیفلون میں، پریشر کوکر میں۔ اس بات کو سمجھو۔ ہماری طبیعت خراب کیوں ہے؟ ہماری طبیعت خراب کیوں ہوتی ہے؟ اس کو ایک اور انداز سے دیکھو۔ میرے محترم بھائیوں، مٹی کا کام ہے۔ اچھا، اللہ ہمیں یہ ساری چیزیں مٹی میں کیوں دینا چاہتا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہماری اصل مٹی ہے، ہماری فطرت مٹی ہے، ہماری جبلت مٹی ہے۔ مٹی کا سب سے پہلا کام جوڑنا ہے۔ مٹی کا کام جوڑنا ہے۔ اور جس سے ہمیں اللہ نے منع کیا، جو ہمارا دشمن ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان الشیطان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگ کا کام پھاڑنا ہے، مٹی کا کام جوڑنا ہے۔ ہمارا رب چاہتا تھا کہ تم جتنے مٹی پہ آتے جاؤ گے تو تمہاری فطرت کیا بنتی جائے گی؟ جوڑنے والی۔ مٹی کے اندر ٹھنڈک ہے، مٹی کے اندر سکون ہے، مٹی کے اندر خوشبو ہے، مٹی کے اندر راحت ہے۔ اور جو آگ ہے، آگ میں تلخی ہے، تنگی ہے، گھٹن ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، تلخی ہے۔ جب مٹی کے برتن ہوں گے، مٹی کے گھر ہوں گے، مٹی کے چولہے ہوں گے، اور 100 سال پہلے ساری یہی چیزیں تھیں، یہی ہماری اصل تھی۔ بتاؤ 100 سال پہلے کس نے کینسر کو سنا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گناہ عام ہو جائیں گے اس وقت تمہارے درمیان ایسی بیماریاں آئیں گی جس کے نام تمہارے باپ دادا نے کبھی سنے نہیں ہوں گے۔ اصل ہماری طبیعت خراب کیوں ہے؟ ہماری طبیعت خراب کیوں ہے؟ جب آنکھ وہ دیکھتی ہے
جس کے دیکھنے سے رب نے منع کیا، اور آنکھ دیکھ رہی ہے، روح تڑپتی ہے، روح بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے کہ جو یہ دیکھ رہا ہے اس کے اس عمل کی وجہ سے میں علیین میں جا سکتی، بلکہ مجھے اس کی وجہ سے کہاں جانا پڑے گا؟ سجین میں۔ اس وجہ سے طبیعت خراب ہوئی۔ جب زبان جھوٹ بولتی ہے، گالی دیتی ہے، اپنے بھائی کو لان تان کرتی ہے، تانے دیتی ہے، غیبت کرتی ہے، فحش گوئی کرتی ہے، دل دکھاتی ہے، اذیت دیتی ہے، اس کے ساتھ تلخ رویہ، تو روح کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے، اس نے جو عمل کیا ہے، یہ واپس مجھے علیین جانے نہیں دے گا، بلکہ اس کے اس عمل کی وجہ سے مجھے کہاں جانا پڑے گا؟ سجین میں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر نکل جاتی ہے، اور جب ہمارے گفتگو سے نرمی نکل گئی، پیار نکل گیا، محبت نکل گئی، رواداری نکل گئی، مساوات نکل گئی، اور ہمارے لفظوں میں کیا آ گیا؟ طیش۔ ہماری گفتگو میں کیا آ گیا؟ تانا زنی۔ ہماری گفتگو میں کیا آ گیا؟ تکبر، ریاکاری، دکھاوا۔ جب انسان وہ بولتا ہے، روح کو پتہ چل جاتا ہے، روح جان جاتی ہے کہ یہ کام جو کر رہا ہے، اور لوگ کہتے نہیں بیٹھے بیٹھے اچانک ڈاکٹر صاحب طبیعت خراب ہو گئی، اور میرے محترم بھائیوں اچانک طبیعت خراب نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ریزن ہے، اس کے پیچھے لاجک ہے، اس کے پیچھے پورے کا پورا ایک فلسفہ ہے۔ وہ طبیعت خراب کیوں ہوئی؟ جب تم کسی کی عزت کو تار تار کر رہے ہو، جب تم کسی کی غیبت کر رہے ہو، جب تم کسی کی چغلی کر رہے ہو، جب تم کسی کی ماں بہن بیوی بیٹی کی بات کر رہے ہو، تم بے حیائی پھیلا رہے ہو، فحش گوئی کر رہے ہو، تو تمہاری روح کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ وہ روح بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی، وہ تڑپ اٹھی، کیونکہ اس کو پتا چل گیا کہ اس کا یہ عمل مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ سجین میں۔ میرے محترم بھائیوں، جب آپ کے کان بے حیائی کو سنتے ہیں، حرام کو سنتے ہیں، فحش گوئی کو سنتے ہیں، غیبتوں کو سنتے ہیں، چغلیوں کو سنتے ہیں، گانوں کو سنتے ہیں، نامحرموں کی آوازوں کو سنتے ہیں، تو روح تڑپ اٹھتی ہے، یہ گناہ ہے، اس سے روح پہ داغ لگتا ہے، اور روح جان جاتی ہے کہ یہ اگر اس نے نہ دھویا، اور شیطان کہتا ہے اٹ از پارٹ آف لائف، ہم تو چل کر رہے ہیں، ہم تو انجوائے کر رہے ہیں، ہم نے کون سا کسی کو کچھ کہا ہے، ہم تو اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ حذیفہ بن یمان کی ان حدیثوں کو دیکھو، ایک وقت آئے گا لوگ گناہ کو گناہ کہنا بھی چھوڑ دیں گے۔ طبیعت خراب کیوں ہے؟ اور طبیعت تو خراب ہوئی گناہ کی وجہ سے، اور ہم سب لگے ہوئے ہیں دوائیوں میں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا کہ میں تقریر کرنے آیا ہوں، آپ لوگوں کو اصل حقائق بیان کرنے آیا ہوں۔ آپ لوگوں کی طبیعت خراب کیوں ہے؟ آپ کا بدن جب ایسی چیزوں کو اپنے اندر، سائنس کہتی ہے جو انسان جو دیکھتا ہے نا اس کا امیج یہاں برین میں آتا ہے، اور جیسا امیج اس کے برین کو ملا آپ کا دماغ وہی کیمیکل بناتا ہے، اور جیسا کیمیکل ہوگا یہ آپ کی ہیومن کیمسٹری بن جائے گی، اور جیسی آپ کی کیمسٹری ہوگی آپ کے ہارمون، آپ کے انزائمز، آپ کے گیسٹرک جوس، آپ کی ساری سیکریشن اسی کیمیکلز کے اکارڈنگ ہوگی۔ اس کو سمجھنا ہے، اس حدیث کو جانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟
نیت پہ. نیت کسے کہتے ہیں؟ انٹینشن کو. سائنس نے کہا جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے، جو تم نے یہاں سوچا، جو تمہارا ارادہ ہے، اب یہاں جو سوچو گے کیمیکل تو وہی بننا ہے. اب میں دیکھ کچھ اور رہا ہوں اور بیان میں قرآن کر رہا ہوں، حدیث کر رہا ہوں، دیکھا کچھ اور، چاہا کچھ اور، ارادہ کچھ اور. یہ مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ اس مقام پہ جس سے پوری جہنم ایک دن میں 400 بار پناہ مانگتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حاویہ ہے. سب سے زیادہ روح تڑپتی ہے حاویہ سے. اور یہ کن کے لیے ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے. اور میرے محترم بھائیوں، بہت ساری بیماریاں صرف مسلمانوں کے لیے. وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ جس میں دل کچھ اور چاہ رہا ہے، دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے، اور زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، جس کو منافقت کہتے ہیں، جس کا انر اور آؤٹر ایکول نہیں ہے. یہ سب سے خطرناک ہے، یہ سب سے بدترین ہے. اوپر سے تو داڑھی رکھ لی، امامہ پہن لیا، میٹھی میٹھی باتیں، میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بھائی، اور اندر کیا ہے؟ اندر خباثت، اندر ضلالت، اندر اس کی عزت کو کیسے نوچنا ہے، اس کے مال کو کیسے ہڑپ کرنا ہے، اس کی چیزوں کو کیسے چھیننا ہے. اللہ کی قسم طبیعت تڑپ جاتی ہے، روح بے قرار ہو جاتی ہے، روح ایسے تڑپتی ہے کہ یہ جاہل کیا کر رہا ہے. ذرا سوچو، جس نے دیکھا ہو اپنے اصل مقام کو، مرتبے کو، اصل اپنی حقیقت کو، جو جنت میں اپنے گھر کو دیکھ کے آئی ہے، وہ جب دیکھتی ہے یہ جاہل کر کیا رہا ہے، کس کے پیچھے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے. وہ پوری کائنات جس پہ سورج چمکتا ہے، تیرے رب کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر اگر اس کی حیثیت ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی، اور جس کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، اس رب کو دھوکہ دینے کے لیے، اس کو چیٹنگ کرنے کے لیے، اس کو ڈاجنگ کرنے کے لیے میں تقریریں کروں، واہ واہ، اور میرے اندر کیا چل رہا ہے؟ اللہ کی قسم اس دن یہاں رب مور لگائے گا، الیوم نختم تکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم. یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، یہ آنکھ بتائے گی اس نے کیا دیکھا، اس کان نے کیا سنا. یہاں پہ جب ہونٹ لگیں گے نا، یہ بولیں گے. اس وقت انسان کہے گا کالا یا لیتنی، ہائے افسوس، اس کو کیا ہو گیا، یہ جسم میرے خلاف. اس دن پتہ چلے گا طبیعت خراب کیوں ہوئی تھی. رب بتائے گا تیری طبیعت خراب اس لیے کی تو رک جائے، تو ڈر جائے، تو بچ جائے. کس سے؟ ان معاملات سے جس پہ شیطان نے تمہیں چلا دیا. میرے محترم بھائیوں، طبیعت خراب کیوں ہوتی ہے؟ جب وہ کام ہوتے ہیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، چاہے وہ دیکھنے سے ہوں، چاہے وہ بولنے سے ہوں، چاہے وہ پکڑنے سے ہوں، چاہے وہ چلنے سے ہوں، چاہے وہ چاہنے سے ہوں، چاہے وہ سوچنے سے ہوں. کبھی کسی کا برا نہ سوچو، کبھی کسی کا برا نہ سوچو. نیوٹن اس بات کو سمجھ گیا، واللہ اس نے ایک پورا لا بنایا. نیوٹن کا تھرڈ لا کیا ہے؟ ایوری ایکشن ہیز اے سیم ریئیکشن. ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، اور عمل اور رد عمل، ایوری ایکشن ہیز اے سیم ریئیکشن. ایکشن اور ریئیکشن آلویز اپوزٹ بٹ ایکول.
میرے محترم بھائیوں، جو کرو گے اللہ کی قسم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی رب اس میں تغیر نہیں کرے گا، تبدل نہیں کرے گا۔ جس نے اچھا کیا اللہ اس کو اچھے کا بدلہ اچھا دے گا، اور جو برا کرے گا، جو چیٹنگ کرے گا، جو ڈاجنگ کرے گا، جو اپنے آپ کو سمجھے گا میں تو بڑا فنکار ہوں، میں دیکھ کیسے اس کو فدو بنا دیا، میں نے کیسے اس کو ڈاجنگ دے دی، میں نے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیا، اللہ کی قسم اس دن پتہ چلے گا، اس دن پتہ چلے گا جس دن میرا اپنا خون میرے خلاف کھڑا ہوگا، جس دن میرے بھائی، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بیوی بچے میرے خلاف کہیں گے اللہ اس سے پوچھ، خود تو نیکی کرتا رہا، خود تو تہجد میں اٹھتا رہا، خود تو تڑپتا رہا، کبھی ہمیں بھی اس کی فکر دلائی؟ اللہ کی قسم اس دن سمجھ آئے گی۔ اس وقت سے پہلے ڈر جاؤ، اس وقت سے پہلے صرف توبہ ہے، صرف توبہ ہے۔ اللہ کی قسم جو توبہ ہے کیا شاندار عمل ہے، کیا جاندار عمل ہے، کیا مثال دی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے، اس کا ذات راہ سواری پہ ہے، وہ تھک گیا ہے، آرام کرنے کے لیے لیٹا ہے، سواری کو باندھا، آنکھ کھلی، سواری غائب، ڈھونڈ رہا ہے، اتنا ڈھونڈا، ڈھونڈتے تھک گیا، اس کو نظر آ گیا موت ہے، صرف موت ہے، بھوک اور پیاس نے تڑپا دیا، حلق خشک ہو گیا، اپنی موت کے انتظار میں لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی، آنکھیں کھولی، سواری کو سامنے پایا، فرتے جذبات میں، فرتے محبت میں آسمان کی طرف دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے رب کو اس سے بھی زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب تم لوگ توبہ کرتے ہو۔ میرے محترم بھائیوں، توبہ کرو، بیماریوں کا علاج توبہ ہے، گناہوں کا کفارہ توبہ ہے، جہنم سے آزادی توبہ ہے، رزق کی چابی توبہ ہے، صحت کے خزانے توبہ ہے، اولاد کی کثرت توبہ ہے، مال میں برکت توبہ ہے، چہرے کا نور توبہ ہے، جسم کی قوت توبہ ہے، دماغ کی عقل، شعور، فہم و فراست توبہ ہے، یا جسم کے اندر جان توبہ ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، توبہ روح کا غسل ہے۔ اللہ کے واسطے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توبہ کرنے والوں میں اٹھائے، ہمیں توبہ کرنے والوں میں بٹھائے، اور جب کل قیامت کے دن اٹھیں تو اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ توبہ جو کرتے ہیں اللہ کے وہ محبوب ہیں، مقربین ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نیک ایسے بندوں میں داخل کرے جن کے چہروں کو دیکھ کر ہم مسکرائے۔ جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں اللہ ہمارے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے، ہم اپنے رب کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔